کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ معلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اصلاح کس طرح کی تھی۔ مصلحین اگر آج اپنے رسول کے طریقے پر اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھائے تو میں پورے ذہن و یقین سے بقسم کہتا ہوں کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے پھر سے تقویٰ و طہارت، امن و سلامتی کی بہاریں لا سکتے ہیں۔ مگر افسوس آج ہم اپنے رسول کا اسوہ نظر انداز کر چکے ہیں۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حاضرین اکرام، اس مختصر سی تمہید سے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ ہی کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہوگا، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے جمع کر دیا ہے، بس ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ عرب کے باشندے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جہالت و سرکشی نے انہیں ایسے اعصاب سے بھی محروم کر دیا تھا کہ جو تمام انسانوں کے لیے تو کیا خود ان کے لیے ہی ایک پرامن معاشرہ مہیا کرتا۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے جن بنیادی اصولوں پر عمل کیا ان میں ایک تو یہ کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر آپ خود نہ عمل فرماتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کبھی فساد نہ ہوا، آپ جو فرماتے تھے خود اس پر عمل فرماتے تھے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصلاح معاشرہ کی کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اصلاح کرنے والا خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اصلاح معاشرہ کی ایک کوشش ایسی برابر ثابت ہوئی کہ لوگوں کی کیا بن گئی۔ اسلام میں اصلاح معاشرہ کا یہی بنیادی نقطہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے کہو خود بھی اس پر عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول زندگی ہی سے سچائی اور راست بازی پر سختی سے عمل کیا اور مسلمانوں کو جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی یہ خصوصیت بعثت سے قبل اس قدر نمایاں تھی کہ کفار و مشرکین آپ کو صادق و امین مانتے تھے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ معاشرے کے تمام برائیوں میں سر فہرست جھوٹ ہے۔ اسلام کی لغت میں سخت ترین لفظ لعنت ہے، قرآن پاک میں اس کا مستحق شیطان، مشرک، کافر اور منافق کو تو بتایا ہی گیا ہے، لیکن مومن کے جھوٹ بولنے پر اسے بھی لعنت سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن بھی جھوٹ بولے تو اسے بھی ان قانونوں کے صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ اصلاح معاشرہ کے باب میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہر فرد سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، دوسروں کی اصلاح سے پہلے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ میں آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، خود بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ
جہنم کی آگ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے خود بچو۔ آپ کیسے بچو گے؟ شراب آپ پیو، آپ کیسے بچو گے؟ زنا آپ کرو، آپ کیسے بچو گے؟ بدکاری آپ کرو، آپ کیسے بچو گے؟ جوا آپ کھیلو، آپ کیسے بچو گے؟ دنیا میں جو ہر برائی سے برائی تر کام ہم اور آپ کرتے نظر آتے ہیں، تو بتاؤ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے گلے کا ہار بنانا پڑے گا، طریق مصطفیٰ پر چلنا پڑے گا، تب اپنے آپ کو بچا پاؤ گے، اپنے اہل و عیال کو بچا پاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے خود بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ پہلے اپنی اصلاح کرنے سے ان تمام مشکلات کا علم ہو جاتا ہے جو دوسروں کی اصلاح کی صورت میں پیش آ سکتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ افراد کے سامنے اصلاح کا ایک معیاری تصور واضح صورت میں نمایاں ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، ارے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، ارے لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حاضرین اکرام، آج معاشرے میں پھیلی ہوئی بے شمار برائیوں میں سے چند برائیوں کا ذکر حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہے۔ پروردگار عالم سورۃ المومن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ پروردگار عالم سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پلیتی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ پروردگار عالم سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع قلیل ولہم عذاب مہین ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، جھوٹ کا فائدہ بس تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ جھوٹ گناہ کے راستے کھولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بے شمار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی جھوٹ چھپتا نہیں، ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ ایمان اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں، ان دونوں کا یکجا جمع ہونا ممکن نہیں، چنانچہ نیک اور صالح لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے لا یجتمع الکفر والایمان، زندہ باد، زندہ باد۔ قلب امرئ ولا یجتمع الصدق والکذب جميعا، ولا يجتمع الخيانة والأمانة جميعا۔ حاضرین اکرام، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور
ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لگتا ہے قبرستان میں ہوں. اللہ کم از کم اپنے آپ کو بیدار رکھو میرے بھائی. بے شک